بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ہائیبرڈ چاول کی اقسام، ان کی پیداواری صلاحیت، دورانیہ، کارکردگی، وقت کاشت، مثبت اور منفی پہلو پر بات کریں گے۔ جدید دنیا کے اندر کم سے کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا دن بدن رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج ہو گئے ہیں، نئے سے نئے زیادہ سے زیادہ پیداوار کم سے کم عرصے میں دینے والے بیج متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے ہائیبرڈ مونجی کی اقسام بہت سی کمپنیاں پاکستان کے اندر فروخت کر رہی ہیں، اور کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہائیبرڈ مونجی کے بیج مقامی اقسام کے نسبت کئی گنا زیادہ پیداوار کم وقت میں دیتے ہیں۔ اور اب مقامی طور پر بھی مونجی کی ہائیبرڈ قسم 111 تیار کر لی گئی ہے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی منظور شدہ قسم ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی 111 من فی ایکڑ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر زیادہ تر کمپنیاں جو ہائیبرڈ مونجی کا سیڈ فروخت کرتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں چائنا سے ہائیبرڈ مونجی کا بیج منگواتی ہیں، اور پاکستان کے اندر زیادہ تر ہائیبرڈ مونجی چائنا کے بیج سے ہی کاشت کی جا رہی ہے۔ چائنا کی ایک مشہور کمپنی لانگ پنگ ہے، جس نے بہت اعلیٰ کوالٹی کے چاول کے ہائیبرڈ اقسام کے بیج تیار کیے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر امپورٹر اسی کمپنی سے بیج منگوا کر اپنے نمبر، ٹیگ وغیرہ لگا کر بیج کو فروخت کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر چائنا سے بیج منگوانے والی کمپنیاں اپنی نمبرنگ اور اپنے ٹیگ لگا کر بیج فروخت کر رہی ہیں، حالانکہ یہ بیج تقریباً ایک ہی قسم کا ہے جو تمام کمپنیاں پاکستان کے اندر فروخت کر رہی ہیں۔ ہائیبرڈ بیج کے اندر دو طرح کی اقسام ہے۔ نمبر ایک، کم دورانیے کی اقسام جو 90 دن کے اندر پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور ان کی پیداواری صلاحیت 90 من سے 100 من فی ایکڑ تک ہے۔ دوسرا، لمبے دورانیے کی اقسام جو 120 دن تک پک کر تیار ہو جاتی ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت 120 من فی ایکڑ سے زائد ہے۔ یہ دورانیہ بھی ہماری مقامی اقسام باسمتی سے پھر بھی کم ہے۔ اب جو چائنا کی اقسام پاکستان کے اندر فروخت کی جا رہی ہیں، ان کی درجنوں کے حساب سے اقسام بنا لی گئی ہیں، کیونکہ ہر کمپنی نے اپنے نمبر اور ٹیگ لگا کر ان کو فروخت کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کو چند ایک معروف اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ LP2 گارڈ کمپنی کی یہ قسم ہے، 90 دن والی ہے۔ LP18 یہ بھی گارڈ کمپنی کی قسم ہے، یہ لمبے دورانیے والی قسم ہے۔ دوسرا گروپ میر محمد دین اینڈ سنز MD 888 120 دن میں پک کر تیار ہوتی ہے، اور انہی کی سلطان ہے جو 90 دن میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حاجی سنز HS 777 یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی یہ جو قسم ہے 75 سے 80 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور 90 سے 100 من تک فی ایکڑ پیداوار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ حاجی سنز کی 90/22 ہے، جو 100 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور 100 سے زیادہ 120 من تک فی ایکڑ پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ سن کراب کمپنی کی لیڈر اور پرائیڈ بھی ان کی اقسام ہے، اور اس کے علاوہ ڈائمنڈ 109 بھی سن کراب کی اقسام ہے۔ اس کے علاوہ صاحبان اور اوریگا گروپ کی پکھراج، شہنشاہ
और शहनशाह 71 के नाम से मार्केट के अंदर फरोख्त कर रही है। तो किसान भाइयों, इस तरह पाकिस्तान के अंदर बीज फरोख्त करने वाली कंपनियां जो हाइब्रिड चावल का बीज फरोख्त करती हैं वो ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट कर रही हैं और वो ज़्यादातर एक ही नौइयत के बीज हैं, लेकिन कंपनियों ने अपने उनके ऊपर नंबरिंग की हुई है। तो आप अगर हाइब्रिड खरीदना चाहते हैं तो आप तस्दीक शुदा रजिस्टर्ड कंपनी का बीज ही खरीदें और उसकी तसल्ली कर लें कि आप 90 दिन वाला खरीद रहे हैं या 120 दिन में पक कर तैयार होने वाला हाइब्रिड बीज खरीद रहे हैं। हाइब्रिड बीज की खसूसियत ये है कि इसकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, ये यकीनी बात है, और इसके अंदर बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त भी मौजूद होती है। और इसके अलावा इसकी जो मनफी पहलू वो ये है कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर जब इसकी मुंजरें निकलती हैं तो उस वक्त अगर गर्मी ज़्यादा हो तो इसकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है, पॉलिनेशन का अमल इसके दानों के ऊपर कम होता है। अगर 35 से लेकर 38-39 तक टेम्परेचर रहे तो इनकी पैदावारी सलाहियत में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इनका झाड़ ज़्यादा होता है। अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो इसका झाड़ कम होना शुरू हो जाता है, पॉलिनेशन दानों के अंदर कम होती है। और इसके अलावा मकामी अक़साम की निस्बत इसका रेट भी कुछ कम होता है। अगर आप हाइब्रिड चावल की काश्त करना चाहते हैं तो आप अपने मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी टाइमिंग से काश्त करें कि जब मुंजरें निकलें तो उस वक्त गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो, तो आप यकीनन हाइब्रिड मूंजी से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।